يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اور اس باب کا عنوان تھا لینظر الی من هو اسفل منه ولا ينظر الی من هو فوقه، کہ آدمی نیچے والے کو دیکھے، اوپر والے کو نہ دیکھے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اگر نیچے والوں کو نہیں دیکھیں گے، اوپر والوں کو دیکھیں گے تو مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس جائیدادیں ہیں، بہت کچھ اس کے پاس ہیں، پھر جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو مال کمانا، جائیدادیں حاصل کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اپنے اختیار میں نہیں۔ اگر یہ چیزیں اپنے اختیار میں ہوتی تو آج دنیا کے اندر کوئی بھی غریب نہیں ہوتا، ہر آدمی مقابلہ کرتا، آگے نکلتا۔ لیکن دنیا کے لائن میں آپ دیکھو، ہر ایک آگے والے سے پیچھے ہے۔ میں اپنے سے آگے والے سے پیچھے ہوں، میرے سے جو آگے والا ہے وہ اپنے سے آگے والے سے پیچھے ہے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، اختیار کی بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنی حد کے اندر آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اس کوشش کے نتیجے میں جو کچھ مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور قناعت حاصل کرے، راحت اسی کے اندر ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور جب اوپر والے کو دیکھو گے تو دیندار بن جاؤ گے۔ مالدار تو نہیں بن سکتا ہے لیکن آدمی دیندار بن جاتا۔ مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ میرا دوست ہے، میری طرح کا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ مقابلہ شروع کر لیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نمازی بن جائے گا۔ فلاں آدمی روزے رکھتا ہے، میں روزے نہیں رکھتا ہوں، یہ روزے رکھنا شروع کر دیں، اس لائن میں دیندار ہو جائے گا۔ فلاں آدمی حرام سے بچتا ہے، ناجائز کاموں سے بچتا ہے، یہ بھی بچنا شروع کر دیں، یہ بھی دیندار ہو جائے گا۔ یہ جو دوسری لائن ہے کہ دینداری کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو تو تم ویسے بن جاؤ گے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو گے، کبھی راحت حاصل نہیں ہوگی، کبھی چین حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سے جتنے اوپر ہیں ان سب کے پاس راحت کے سامان ہیں، چین سکون حاصل کرنے کے سامان بھرے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس بہترین گھر ہے، اس گھر کے اندر قالینیں بچھی ہوئی ہے، ان کے اندر صوفے لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے بیڈ بچھے ہوئے ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، باہر کی ذرا آواز بھی اندر نہیں آتی ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سامان راحت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو چیز سامان راحت ہو، اسباب راحت ہو، اس کے اندر ہمیں راحت بھی مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جتنے دنیا کے راحت کے اسباب ہیں یہ خالی برتن ہیں، یہ خالی برتن ہیں۔ ان برتنوں میں اللہ ہی برکت ڈالتا ہے، ان برتنوں میں اللہ ہی چین سکون ڈالتا ہے۔ جس کے لیے ڈال دیا وہ تو پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کے لیے ان برتنوں میں چین نہیں ڈالا ہے، سب کچھ ہے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت اس کے پاس نہیں ہے۔ راحت تو اللہ نے دینداری کے اندر رکھی۔ جتنا آدمی دین سے دور رہے گا تو ظاہر ہے اتنا ہی
بے چینی کی طرف آدمی آگے بڑھے گا۔ تو یہ جو دو اصول ہیں اور یہ دو نسخے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ پہلا والا یہ ہے دوڑ مت لگاؤ، مقابلہ مت کرو، اپنی اوقات کے اندر، اپنے دائرہ کار کے اندر جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت طاقت دی ہے اس کے اندر اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، شریعت کے احکامات کا خیال رکھتے ہوئے خوب کوشش کرو، جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اوپر نظر مت دوڑاؤ، اوپر نظر دوڑاؤ گے تو بہت کام خراب ہوگا۔ یہ سوچو کہ مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نا، من اصبح منکم آمنا فی سربی، تم میں سے ایک آدمی اپنے گھر میں اس حال میں صبح کرے، آمنا فی سربی، اپنے گھر میں پرامن طریقے سے اس نے صبح کی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی عدالت کی طرف سے لیٹر نہیں ہے، کوئی پولیس اور فوج باہر نہیں آئی ہے کہ چلو اس کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، کوئی کسی قسم کے نہیں، آمنا فی سربی، من اصبح منکم آمنا فی سربی ومعافا فی جسدہ، اور اس کے بدن کے اندر، اس کے جسم میں بالکل عافیت ہے، اٹھنے کے بعد تمام اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہے، کوئی تکلیف نہیں اس کو۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کی خوراک موجود ہے، دن کے کھانے کی بھی فکر نہیں ہے، رات کے کھانے کی بھی فکر نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں جس کو مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ دنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھینچ کر اس کے دامن میں ڈال دی گئی ہے، سب کچھ اس کو مل گیا، اور اس کو کیا چاہیے؟ تو اپنی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر رہ کر آدمی دنیا کمائے۔ زیادہ اوپر اللہ نے مجھے عافیت دی، اپنے گھر کے اندر چین سکون دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اتنا ہے کہ ہم مہینوں نہیں، ہم سالوں کھا سکتے، ہم سالوں کھا سکتے، اور اتنا دیا ہے کہ جس کا تصور ہمارے باپ دادا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چند 100 روپے تنخواہ لیتے تھے، ہم چند لاکھ روپے تنخواہ لیتے، اور 100 بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، آپ صرف آج سے 90 سال پیچھے چلے جاؤ تو تنخواہ 100 روپیہ 150 روپیہ یہ تنخواہ ہوتی تھی۔ اس میں وہ اپنی فیملی کو بھی چلا رہا ہے، اس میں وہ صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، اس میں وہ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، سارے کام اس کے اندر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے وہی صحیح تھا ہمارے لحاظ، لیکن جو بے برکتی کا دور ہمارا ہے ایسا دور پہلے والوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اپنی اس پر نظر کرو، اپنی نعمتوں پر، اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے نا، مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں دیکھوں کہ میں خانے میں فلاں کے کٹورے میں کتنی شراب ہے، فلاں کے پیالے میں کتنی شراب ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ساقی نے میرے پیالے میں پورا میخانہ ڈال دیا ہے، پورا میخانہ مجھے مل گیا ہے۔ تو ہمیں کیا پڑی ہے لوگوں کی خیراتیں دیکھتے رہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھتے رہیں، اس کے ہاں کیا ہے، اس کے ہاں کیا ہے۔ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ یہ ہوگا تو سکون ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور قرآن حکم دے رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کاموں کی طرف دوڑو جن سے بندے کی مغفرت ہوتی ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا صرف عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، اس سے زیادہ چوڑی چیز ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔
تو باقی کیا سمجھایا جائے گا؟ بس تم یہی سمجھو کہ وہ اتنی چوڑی، ورنہ وہ تو بہت چوڑی ہے۔ اور وہ اللہ نے اعدت للمتقین ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تو اصل چیز دینداری ہے، اپنے اندر آدمی دینداری پیدا کرے۔ امریکہ میں ایک آدمی تھا، اس کی فلم کمپنی تھی، کاروبار تو اس نے اور بھی بہت کیے تھے، لیکن فلم کمپنی تھی، فلمیں بناتا تھا اور لوگ اس کو دیکھتے تھے، اور بڑا بڑا مالدار تھا۔ اس کو شوق ہوا کہ میں نماز کی فلم بنانا چاہتا ہوں، اور میں لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلمانوں کے یہاں ایسی نماز ہوتی۔ وہ گیا تلاش کرنے کے لیے، تو کچھ عرب نوجوان امریکہ آئے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے بات کی کہ میں نماز کی فلم بندی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اگر ہمیں کچھ اس طرح کے ایک آدمی ہو وہ صحیح طریقے پر اذان دے، اور ایک امام ہو صحیح طریقے پر وہ نماز پڑھائے، اور ایک جماعت ہو، میں لوگوں کو دکھاؤں اس طریقے، یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی نماز۔ ان لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10-15 آدمی آ جانا۔ وہ اسٹوڈیو میں جا کر گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے اذان دی۔ یہ جو فلم کمپنی کا مالک تھا یہ عیسائی تھا، بہت متاثر ہوا۔ اس نے وہ کلمات جو سنے نا، ان بیچاروں کو یہ کلمات کوئی سننے ہی نہیں دیتا ہے، ان کو اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ ان کلمات کو سنا ہی مت۔ اس نے وہ کلمات سنے، بہت متاثر ہوا۔ پھر عرب میں سے ایک نوجوان، عرب تو عرب ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں واقعی، ایک آگے ہوا، باقی جماعت ہوئی، اقامت ہوئی، اور اس نے نماز پڑھانی شروع کی۔ تو جب اس وقت قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ جو فلم کمپنی کا مالک تھا اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ رو رہا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے سلام پھیری، انہوں نے کہا فوراً مجھے بتاؤ یہ تم نے پڑھا کیا ہے اس کے اندر؟ نے کہا ہماری آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کہ اچھا یہ قرآن ہے، مجھے بھی مسلمان کرو۔ ان لڑکوں نے اس کو مسلمان کر دیا، اور مسلمان بننے کے بعد پھر ان عرب لڑکوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ اتنی مہربانی کر لیں کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر آپ میرے پاس آ جائے کریں اور یہ کتاب مجھے تھوڑی تھوڑی سکھائے، مجھے تھوڑی تھوڑی، اور میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں تمہیں اس کے پیسے دوں گا۔ اور عرب نوجوان کہنے لگے اللہ نے ہمیں بہت پیسہ دیا، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ایک بہت بڑا ہمیں ایک موقع دے دیا، تم مسلمان ہو گئے، ہم تمہیں آئیں گے، تمہیں قرآن بھی سکھائیں گے، تمہیں دین بھی سکھائیں گے۔ وہ آتے رہے، سکھاتے رہے۔ اب یاروں دوستوں کے فون آنا شروع ہو گئے، یار دوست ہوتے ہیں نا، فلاں ایک کو پتہ چلا یہ مسلمان ہو گیا، دوسرے کو پتہ چلا یہ مسلمان ہو گیا۔ اب فون آ رہے ہیں، جو بھی پہلے فون کرتا ہے وہ پہلی بات یہ کہتا ہے تم کو اسلام سے کیا ملا، تم کو اسلام سے کیا ملا؟ چلتا کاروبار تھا، بہترین فلم کمپنی تھی، اور تم جو ہے وہ لاکھوں کے اندر ڈالر کما رہے تھے، اور تم نے بالکل یہ کمپنی ختم کر دی، ایک گھر کے گوشے میں بیٹھ گئے ہو، اور یہ سب کچھ ختم کر کے تمہیں اسلام سے ملا کیا؟ وہ ایک ہی جواب دیتا تھا، مجھے اسلام سے سکون ملا ہے، میں نے بہت دولت کمائی، مجھے کوئی سکون ملتا ہی نہیں تھا، مجھے راحت ملتی ہی نہیں تھی، میں نے بڑی عیاشیاں کی، بڑی بدماشیاں کی، مجھے کوئی راحت اور سکون ملتا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے میرے دل کے اندر ایک اطمینان ڈال دیا، ایک سکون ڈال دیا جو میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ رہ گیا کاروبار کا مسئلہ، تم سب مجھے اچھی طرح جانتے ہو، پہلے میں کپڑے کا تاجر تھا، امریکہ میں کپڑا بیچتا تھا، مہنگے مہنگے کپڑے بیچتا تھا، پھر سائیکل، موٹر سائیکلیں، بڑی بڑی گاڑیاں میں نے بیچنا شروع کی، پھر اس کے بعد میں نے شوق کے اندر آ کر فلم کمپنی لگا لی، اور یہ کام میں نے شروع کیا۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ اگر میری 7 نسلیں گھر میں بیٹھ کر اس کو کھاتی رہے اور بالکل ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تب بھی یہ مال ختم نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، لیکن اس مال میں مجھے چین نہیں ملا، اس میں مجھے سکون نہیں ملا۔
اور جس دین کی وجہ سے اللہ نے مجھے سکون دیا ہے اب میں نے تہیا کر لیا ہے وہ دین سیکھوں گا اور اس دین کی زندگی بھر خدمت کروں گا۔ اب میرا کام یہ ہے۔ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سارے سامان سب اسباب خالی ڈبے ہیں، خالی ڈبے، ان میں چین سکون نہیں ہے۔ چین سکون اللہ اس کے اندر ڈالتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کچھ دین سیکھے۔ دیندار بننے کے لیے دین سیکھنا پڑے گا، ورنہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ ہمارے دشمنوں میں بدترین دشمن شیطان ہے، اور یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان ہدایت کے راستے پر آ جائے، دین کے کام پر آ جائے۔ کسی دیندار کو آپ دیکھو گے نا، یہ تو آپ ضرور کہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لیکن کبھی دل میں یہ داعیہ نہیں ڈالے گا کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ لیکن مالدار کو دیکھنے کے بعد فوراً کہے گا حالانکہ آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، اس کا بنگلہ 20 کروڑ کا ہے، لیکن داعیہ ضرور پیدا ہوگا، بناؤں گا تو ایسا بناؤں گا، بناؤں گا تو ایسا بناؤں گا۔ یہاں داعیہ ڈالے گا دل کے اندر، لیکن دینداری کے معاملے میں داعیہ نہیں ڈالے گا۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو اس کی نزع کی حالت تک، جب سانس یہاں حلق تک پہنچ جائے اس وقت تک میں اس کو خیر کے کام سے روکے رہوں، اور جب اس کی سانس اس کے حلق میں آ جائے اور بالکل آخری مناظر ہو اور اس کو آخرت کی چیزیں نظر آنے لگے تو اب کہتے ہیں جا اپنا کام کر، اب اپنا کام کر۔ پھر اس وقت آدمی بہت افسوس کرتا ہے اور بہت کچھ کہتا ہے فلاں جگہ اتنا دے دوں، فلاں جگہ اتنا، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر خیر کے کام کے روکنے پر ایک شیطان مقرر ہے، وہ شیطان آدمی کو روکتا ہے۔ میں نے گزشتہ جو عرض کیا تھا نا کہ ایک آدمی اچھی جگہ پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان فقر سے ڈرائے گا اور آپ سے کہے گا دیکھو آپ کی فیملی ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور اتنا بڑا کاروبار، اس کاروبار کے اندر اتنے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں دینی ہوتی ہے، فلاں کام فلاں جگہ دینا، وہ فوراً آپ کا ہاتھ روک لے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، فقر سے، کنگال ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن دوسری طرف تمہیں فحش اور بے حیائی کے کاموں میں پیسے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ شادی ہے، ایسی شادی ہو کہ کسی نے ایسی شادی نہیں کی ہو، کوئی اور ایسا دنیاوی کام ایسا ہو کہ کسی نے ایسا نہ کیا ہو، گھر ایسا بناؤ کسی نے بھی ایسا نہ بنایا ہو، گاڑی ایسی خریدو جیسے کسی نے بھی ایسی گاڑی نہیں خریدی ہو، ایک ایک ٹائی، ایک ایک جرابے اور ایک ایک کوٹ کا امریکہ میں جا کر ذرا آپ معلوم تو کرو یہ کتنے کا لوگ لے رہے ہیں۔ ایک ایک ٹائی کیا چیز ہے؟ $3,000 کی، $4,000 کی ایک ٹائی ہے، اور وہ ان سے لڑ لے گا۔ لیکن اگر آپ کہو کہ فلاں جگہ غریب مر رہے، مسلمان مر رہے، نہیں بابا اس کی طرف، وہاں سے روکے گا۔ ہر خیر کے راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا میں قرآن پڑھوں اور قرآن کی تلاوت کروں، تو کبھی کبھی یہ شام جو شیطان ہوتے ہیں انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان کس طرح لوگوں کو ورغلاتے، یہ بھی اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ ایک علماء کی جماعت کی رائے یہ ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، پھر ان خیالات پر آدمی خود عمل کرتا ہے۔ لیکن اتنی بات پکی ہے کہ شیطان جو کچھ بھی کرتا ہے صرف زبانی جمع خرچ ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کر کو اس کو ایسے نہیں روک سکتے مسجد مت جاؤ، فلاں کام اچھا کام نہیں کرو، فلاں اچھا کام، کسی کی یہ طاقت ہی اللہ نے اس کو نہیں دی، صرف باتونی ہے، باتیں ڈالتا رہتا۔ اور قیامت کے دن یہ کہے گا، 13ویں سپارے میں ہے سورہ ابراہیم میں غالباً، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کھڑے ہو کر ایک تقریر کرے گا لوگوں کے سامنے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں اللہ کا وعدہ بالکل سچا تھا،
ان اللہ وعدکم وعد الحق واخلفتکم، میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے سب جھوٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. میری بات کیا تھی؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں صرف ایک دعوت دی تھی کہ یہ کام اس طرح کرو، تم نے میری دعوت پر لبیک کہی، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا. میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا نہیں تھا، تمہارے گلے میں رسی ڈال کر نہیں کھینچا تھا، میں نے تو تمہیں ایک دعوت ڈالی تھی، ایک خیال تمہارے دل میں ڈالا تھا، ایک وسوسہ ڈالا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے، اپنا کام کرو. یہ تقریر اللہ نے اس کی پہلے سے قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کرا دی ہے. یہ اس دن صاف صاف باتیں کرے گا، صاف باتیں کرے گا. یہ کبھی آدمی کو خیر کے کام کی طرف جانے ہی نہیں دیتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے. اور ایک گروہ علماء کا یہ کہتے ہیں یہ انسانی شکل میں آتا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ جب مشرکین قریش غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت تو بڑے جذبے میں تھے کہ جا رہے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے. لیکن جب وہ نکل گئے وہاں سے اور اپنے لیڈر کے کہنے پر مکہ چھوڑ کر باہر نکلے تو ایک خیال آیا، اور وہ خیال یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے بنو بکر، اس سے ہماری دشمنی ہے. ہم اگر یہاں مکہ سے نکل کر بدر چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ خالی میدان پا کر ہمارے بچوں عورتوں پر حملہ نہ کر دے. یہ ڈر اندر پیدا ہو گیا. تو اب حدیث میں آتا ہے، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت شیطان سراقہ بن مالک جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کی شکل میں آیا، اور شکل میں آ کر دو باتیں اس نے کہی، وہ دونوں باتیں قرآن نے نقل کی ہے 10ویں سپارے میں. اس نے کیا کہا؟ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ. پہلی بات یہ کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ. اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کو تسلی دی، ان کے اس عمل کو کہ تم مسلمانوں کے خلاف نکل رہے ہو، ان کے ذہنوں میں بڑا خوبصورت بنایا، بڑا بہترین بنایا. اور ساتھ میں کیا کہا؟ پہلی بات لا غالب لکم اليوم، آج انسانوں میں سے کوئی انسان تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. باقی یہ ڈر کہ پیچھے بنو بکر کیا کریں گے، میں سردار ہوں ان کا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں. تم میرے قبیلے والوں کا دماغ خراب ہے کہ تم پر حملہ کریں گے. یہ دو باتیں اس نے کہی. اب کافروں کو اطمینان ہو گیا اور پورے قریش کو پکڑ کر یہ باتیں دل میں ڈال کر ان کو ان کے مقتل کی طرف ہنکا کر لے کر گیا. جہاں ان کو ہلاک ہونا تھا وہاں کھینچ کر لے کر گیا. اور جب وہاں چلا گیا اور جا کر اس نے دیکھا کہ بدر کے موقع پر اللہ نے فرشتے اتارے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے اتارے. فرشتے کیوں اتارے؟ اس لیے کہ یہ جو سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان تھا یہ اپنا لشکر بھی لے کر آیا تھا، اور مشرکین سے کہا دیکھو میں ہوں اور میرے سارے لوگ تمہارے ساتھ، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ پیچھے کی فکر نہیں کرو، آگے بڑھو. اور جب آگے گیا تو اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ اس کا لشکر ہے تو اللہ نے اپنا لشکر بھیجا. جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آئی. فلما تراءت الفئتان، جب اس شیطان نے دونوں جماعتوں کو دیکھا کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ تو فرشتے ہیں، نکص علی عقبی، الٹے پاؤں ہو گیا، بھاگ گیا. وقال، اور ساتھ میں کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اس وقت میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہا ہوں. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بعض مفسرین کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، یہ اللہ سے کہاں ڈر، شیطان کہاں اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں اس نے سچ کہا، اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر اللہ کا عذاب میرے اوپر یہاں آ گیا تو میری خیر نہیں ہوگی.
اور یہ کہا اور جا کر خود چلا گیا، اور 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اس سے علماء کی جماعت کہتی کہ یہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، اور قرآن کریم کی آخری صورت ہے کہ یہ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں خیر کے کام سے روکنے کے لیے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھو، اس کا زور اتنا نہیں ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر لچر ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے سوائے وسوسہ ڈالنے کے، سوائے باتوں کے۔ اور جس کے اندر ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، اس کے لیے شیطان کی تدبیر کمزور ہوگی۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، اس پر شیطان کی تدبیر غالب آئے گی۔ یہ سارے اشارے قرآن سے ملتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان بھی ہے ان مسلمانوں میں، اللہ کی رضا کے لیے لڑ بھی رہے، کافر بھی اللہ کی رضا کے لیے نکلتے تھے۔ یہ جتنے مشرکین نکلے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، بیت اللہ گئے، طواف کیا اور دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ ہم میں سے جو ہدایت پر ہے تو اس کو باقی رکھ، جو ہدایت پر نہیں اس کو ہلاک کر۔ بڑے اخلاص سے نکلے تھے، لیکن صرف اخلاص سے کام نہیں چلتا ہے، اخلاص کے بعد راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ آپ احرام باندھ لو اور تلبیہ بھی پڑھ لو اور عمرے کی نیت بھی کر لو اور ٹکٹ لو انڈیا کا اور وہاں ہندوستان چلے جاؤ، نیت تو آپ کی بہت اچھی تھی، سب ہو گیا، لیکن راستہ صحیح نہیں ہے۔ صرف اخلاص سے کام نہیں چلتا، اخلاص کے ساتھ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یہ سورہ فاطر کی 5ویں آیت ہے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ قیامت آئے گی، موت آئے گی، تم اس دنیا سے جاؤ گے، پھر وہاں پر تم زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو یہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس دھوکے باز سے مراد کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اس لیے یہ آدمی کو، ہر آدمی کے مناسب حال، یہ سب کے نفسیات کو جانتا ہے، سب کے طور طریقوں کو جانتا ہے۔ مولوی کو مولوی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، باقی تو اس کے لیے بچوں کا کھیل ہے، بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں اور میں اس کی چال میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اس کی تدبیریں الگ الگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہیں۔ نوجوان ہوگا، وہ کام کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، نمازی بننا چاہتا ہے، فوراً کہے گا ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی تو جوان آدمی ہے، کوئی دنیا کے مزے لوٹ لے، کوئی تھوڑا پیسہ ویسا جمع کر لے، انشاءاللہ آخر میں جا کے بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ایسا برابر کر کے رکھ دیتا ہے کہ آدمی کے سارا وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، یہ چیزیں کرتا رہتا ہے۔ بوڑھا بھی ہوتا ہے کبھی، وہ بھی کہتا ہے کہ بس اب تو مجھے توبہ ہونا کرنی چاہیے، میری زندگی تو ساری گناہوں میں گزر گئی ہے اور اب مجھے اللہ اللہ کرنا چاہیے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے بالکل توبہ کرنا چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے اور بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، لیکن آج سے نہیں، کل سے انشاءاللہ، آنے والے جمعے سے انشاءاللہ۔ کبھی جمعے میں 1-2 دن ہوتے ہیں نا، انشاءاللہ جمعے کے دن بالکل صاف ستھرا ہو جاؤں گا، امام صاحب کے بالکل سامنے بیٹھوں گا، توبہ طائب ہو جاؤں گا، اس کے بعد نیکی شروع کروں، ختم ہو گیا، ختم۔ یہ ٹالتا رہتا ہے لوگوں کو، آج نہیں کل، کل سے آگے، از سے آگے، یہ کراتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، آدمی کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے عظیم الشان ہے، کون سا صدقہ ہے؟
لوگ کہتے ہیں نا وہ صدقہ جس پر ہمیں بہت بڑا اجر ملے، تو آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر، بہترین صدقہ جو اجر کے اعتبار سے بڑا عظیم ہے وہ یہ ہے تم اس حال میں صدقہ کرو انت صحیح، تم بالکل صحت مند ہو، خوب شباب ہے، جوانی ہے، اور بہت سے بیماری کا نام و نشان بھی نہیں، اور ساتھ میں شحیح، دل کے اندر بخل بھی ہے، پیسہ جائے گا تو یہ تو بڑا مال میں تو آگے میرے پاس ایک ٹارگٹ ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، ابھی اگر میں نے اتنا یہاں دے دیا میں تو رکاوٹ آ جائے گی، دل میں بخل بھی ہے، صحیح بھی ہے، شحیح بھی ہے، بخل بھی ہے، تخشى الفقر، اور مستقبل میں فقر کا اندیشہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت اس صدقے کو مت ٹالو، اس خیر کے کام کو مت ٹالو، اگر اس وقت ٹال دیا یہ ٹلتا رہے گا حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب تمہاری روح تمہارے گھٹنوں سے تمہارے ناف تک اور تمہارے ناف سے تمہارے سینے تک پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، اب تم کہو گے بھئی فلاں مسجد میں اتنے دے دینا، میرا فلاں رشتہ دار ہے اس کو اتنے دے دینا، فقد کان لفلان، یہ تو فلاں کا ہو چکا ہے، اب تیرا مال ہی نہیں رہا ہے، یہ مرض الموت ہے، اس میں تم دنیا سے جا رہے ہو، اس وقت تمہاری اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تو تمہارے وارثوں کا مال بن چکا ہے، ابھی تم تو اس سے بالکل آدھے سے زیادہ الگ ہو گئے ہو، اس وقت جب تم صحیح تھے، صحت مند تھے، اس وقت تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو ٹلاتے رہو، بے نمازی ہے تو اس کو بے نمازی بنا کر رکھو، اور وہ بیچارہ اپنے آپ کو بڑا مخلص ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا گناہگار سمجھ، میں کہاں اللہ کی بارگاہ کہاں، مسجد پاک لوگوں کی جگہ ہے، نیک لوگوں کی جگہ ہے، میں ایک پلیت آدمی ہوں، میں نے فلاں کام کیے، اس طرح کی باتیں سکھائے گا اور ساری زندگی اسی طریقے سے رکھے گا۔ اس کے منہ پر تھوکو اور کہو کہ یہ مسجد تو بنی ہی اس لیے گناہگاروں کے لیے ہے۔ شرک جیسا گناہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے، باقی تو سب اس کے نیچے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا، اللہ کے لیے بیوی بچے ٹھہرانا، اس سے بڑا گناہ خدا کی زمین پر ہے ہی نہیں۔ لیکن جب وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، نیچے کے گناہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے سامنے، لیکن یہ آنے نہیں دے، کبھی بھی آنے نہیں دے گا۔ اس لیے اس کی چالوں سے بچنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے بھی عرض کیا، کچھ نہ کچھ آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا، بغیر دین سیکھے زندگی گزارنا گمراہی ہے، یہ بات اپنے دلوں پر لکھ لو، بغیر دین سیکھے زندگی گزارنا گمراہی ہے۔ کسی وقت بھی کوئی مرتد بنا سکتا ہے، کوئی ملحد بنا سکتا ہے، کوئی زندیق بنا سکتا ہے، کسی وقت بھی پٹری سے آدمی کو اتارا جا سکتا ہے جب اس کے پاس آسمانی علم نہیں ہوگا، اور اتر رہے ہیں، ہماری نئی نسلیں اتر رہی ہے، الحاد کے شکار ہو رہی ہے، ارتداد کے شکار ہو رہی ہے، ان کی باتیں سنو حیران ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب نہ ماں باپ کے قابو میں آتے ہیں اور نہ پھر اپنے بڑوں کے قابو میں آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک ملحد مل گیا ہے، انہوں نے ان کو ملحد بنا دیا ہے، ان کو ایک زندیق مل گیا ہے، ان کو زندیق بنا دیا، ان کو مرتد بنا دیا ہے، ان کی باتیں اس کے کان میں اتر گئی ہے، اس سے پہلے کہ ان کی باتیں ہمارے کانوں میں اترے، آسمانی علم ہمیں کانوں سے اتارنا چاہیے سینے کے اندر۔ اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ اس دین، ہمارے دین میں ہر حالت کا دین موجود ہے، اسلام میں ہر حالت کا دین موجود ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں مالدار ہوں، ہمارے پاس مالداری کا دین بھی موجود ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کھانے پینے کا نہیں ہے، اس حالت کا دین بھی موجود ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں اپاہج ہوں، معذور ہوں، بیمار ہوں، تو اس بیماری کی حالت کا دین بھی اسلام میں موجود ہے۔ ایک آدمی وطن میں ہے، حالت وطن کا دین بھی موجود ہے۔ ایک آدمی سفر میں ہے، حالت سفر کا دین بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ آپ کو
اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔